بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلی قسط میں آپ نے سنا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، بتوں کی حقیقت کو آشکار کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ بھی آپ کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی گئی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ آگ کے اس عظیم معجزے کے بعد اب ایک اور آزمائش آپ کی منتظر تھی، اور اس بار آپ کا سامنا وقت کے سب سے متکبر بادشاہ سے ہونے والا تھا۔ اس زمانے میں نمرود نامی ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے پاس طاقت تھی، دولت تھی، فوجیں تھیں اور دنیا کی ہر وہ چیز تھی جس پر انسان فخر کرتا ہے۔ لیکن جب طاقت کے ساتھ عاجزی نہ ہو تو وہ انسان کو ہلاکت کے راستے پر لے جاتی ہے۔ نمرود کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اقتدار کے نشے نے اس کی آنکھوں پر غرور کی ایسی پٹی باندھ دی کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا۔ لوگ اس کے سامنے جھکتے تھے، اس کے حکم کو آخری فیصلہ مانتے تھے اور اس کے غضب سے خوف کھاتے تھے۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، نہ کوئی سلطنت، نہ لشکر، نہ دنیاوی طاقت، لیکن ان کے دل میں ایمان کی وہ روشنی تھی جس کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی بے بس تھی۔ جب نمرود کو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں اور انہیں بتوں اور جھوٹے خداؤں سے دور بلا رہے ہیں تو اس کا غرور تڑپ اٹھا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ ابراہیم کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ شاہی دربار سجایا گیا، بڑے سے بڑے سردار اور وزراء جمع ہوئے۔ ہر شخص یہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھا کہ آج ایک تنہا انسان وقت کے سب سے طاقتور بادشاہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دربار میں داخل ہوئے۔ آپ کے چہرے پر سکون تھا اور دل اللہ کی یاد سے مطمئن تھا۔ آپ جانتے تھے کہ سچائی کو کسی تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نمرود نے غرور سے بھرے لہجے میں پوچھا، ابراہیم بتاؤ تم کس رب کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت اعتماد کے ساتھ فرمایا، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر یہی خدا ہونے کی نشانی ہے تو یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے فوراً 2 قیدیوں کو دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ لائے گئے تو اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ پھر فخر سے لوگوں کی طرف دیکھ کر بولا، دیکھا میں نے ایک کو موت دی اور ایک کو زندگی بخش دی۔ دربار میں موجود بہت سے لوگ اس ظاہری چال سے متاثر ہو گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ نمرود حقیقت سے بھاگ رہا ہے۔ زندگی دینا اور موت دینا یہ نہیں کہ کسی کو قتل کر دیا جائے یا آزاد کر دیا جائے۔ زندگی دینا تو عدم سے وجود میں لانا ہے اور موت دینا اس جان کو واپس لے لینا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ نمرود اپنی جھوٹی منطق کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فوراً ایسی دلیل پیش کی جس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت اعتماد کے ساتھ فرمایا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو ہر روز مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ اگر تو خود کو خدا سمجھتا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ یہ الفاظ سننا تھا کہ دربار کی فضا یکسر بدل گئی۔ ابھی چند لمحے پہلے تک نمرود بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، لیکن اب اس کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ درباریوں کی نظریں کبھی نمرود پر پڑتیں اور کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ ہر شخص اس جواب کا منتظر تھا جو نمرود دینے والا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ آخر وہ سورج کی ایک کرن کا راستہ بھی تو تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ زمین پر حکومت کا دعویٰ تو کر سکتا تھا، لیکن آسمانوں کے نظام میں ذرا برابر تبدیلی کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا، اس کی زبان خاموش ہو چکی تھی اور اس کی ساری دلیلیں دم توڑ چکی تھیں۔ اسی منظر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہایت مختصر مگر انتہائی مؤثر انداز میں بیان فرمایا۔ فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، سورۃ البقرہ آیت 258، یعنی پس وہ کافر مبہوت اور لاجواب ہو کر رہ گیا۔ گویا ایک طرف ایک نبی کی سچی دلیل تھی اور دوسری طرف ایک بادشاہ کی جھوٹی خدائی۔ جب حق اور باطل آمنے سامنے آئے تو چند لمحوں میں فیصلہ ہو گیا۔ نمرود کے پاس تخت تھا، تاج تھا، فوجیں تھیں، اقتدار تھا، لیکن حضرت ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام کے پاس سچائی تھی اور سچائی کی ایک دلیل نے نمرود کی پوری سلطنت کو خاموش کر دیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ جب حق بولتا ہے تو باطل کے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ لیکن افسوس کہ نمرود کا غرور اس کے ایمان لانے کی راہ میں دیوار بن گیا۔ اس نے حقیقت کو جان لیا مگر قبول نہ کیا۔ یہی تکبر انسان کی سب سے بڑی ہلاکت ہے۔ بہت سے لوگ حق کو پہچان لیتے ہیں لیکن اپنی انا کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی طاقت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ انسان کتنی ہی بلندیاں حاصل کر لے، وہ سورج کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے حکم کا تابع نہیں بنا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کو پوری وضاحت کے ساتھ پہنچا دیا تھا لیکن قوم کی اکثریت اب بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھی۔ مخالفت بڑھتی جا رہی تھی اور آزمائشیں شدید ہوتی جا رہی تھیں۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا وطن، اپنا گھر، اپنی زمین اور اپنی تمام آسائشیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ قربانی آسان نہ تھی لیکن اللہ کے راستے میں دی گئی قربانیاں کبھی ضائع نہیں جاتیں۔ اسی عظیم سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی وفادار زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام بھی تھیں۔ وہ ہر آزمائش میں اپنے شوہر کے ساتھ ثابت قدم رہیں۔ دونوں اپنے رب پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے نامعلوم راستوں کی طرف روانہ ہوئے۔ انہیں معلوم تھا کہ جب اللہ ساتھ ہو تو اجنبی راستے بھی منزل بن جاتے ہیں، اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ ایک ایسا باب جس میں مزید آزمائشیں تھیں، مزید قربانیاں تھیں اور ایسے عظیم واقعات تھے جو قیامت تک ایمان والوں کے دلوں کو روشن کرتے رہیں گے۔ ہجرت کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں ایک ظالم اور بد کردار بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک نہایت خوبصورت اور پاک دامن خاتون اس علاقے میں آئی ہیں۔ وہ حضرت سارہ علیہ السلام تھیں۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو آپ نے حکمت کے ساتھ فرمایا کہ سارہ میری دینی بہن ہے، کیونکہ اس وقت زمین پر ایمان والوں کی تعداد بہت کم تھی اور ایمان کے رشتے سے تمام مومن آپس میں بہن بھائی تھے۔ جب بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنے محل میں بلانے کی کوشش کی تو حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ پاک، تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر کی وفادار ہوں، مجھے اس ظالم کے شر سے محفوظ فرما۔ روایات میں آتا ہے کہ جیسے ہی وہ ظالم بادشاہ حضرت سارہ علیہ السلام کے قریب آنے کی کوشش کرتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا جسم اکڑ جاتا اور وہ بے بس ہو جاتا۔ اس نے کئی مرتبہ کوشش کی مگر ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کے سامنے حائل ہو گئی۔ آخر کار وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو عزت کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے اپنی ایک خادمہ بھی حضرت سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے دے دی جن کا نام ہاجرہ تھا۔ بعد میں یہی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر کافی بڑھ چکی تھی مگر ابھی تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ یہ ان کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے کبھی مایوسی کو اپنے دل میں جگہ نہ دی۔ وہ مسلسل اپنے رب سے دعا کرتے رہے۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے صالحین میں سے ایک فرزند عطا فرما۔ سورۃ الصفات۔ حضرت سارہ علیہ السلام بھی جانتی تھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خواہش ہے تاکہ اللہ کا پیغام آگے پہنچے۔ چنانچہ انہوں نے نہایت اخلاص کے ساتھ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے باطن سے ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے کی ولادت ہوئی۔ اس بچے کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ نعمت عطا فرمائی تھی جس کے لیے وہ برسوں سے دعا کر رہے تھے۔ اس لمحے کی کیفیت کو قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے۔ ترجمہ: سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ سورۃ ابراہیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی
پیدائش دراصل ایک عظیم سلسلے کا آغاز تھی۔ یہی وہ مبارک بچہ تھا جس کے ذریعے آگے چل کر مکہ مکرمہ آباد ہونا تھا، زمزم کا چشمہ جاری ہونا تھا، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہونی تھی اور قربانی کی وہ عظیم داستان رقم ہونی تھی جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ لیکن ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا سفر باقی تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کو ایک اور عظیم امتحان سے گزارنے والے تھے، ایک ایسا امتحان جس میں ایک باپ کو اپنے ننھے بیٹے اور اس کی والدہ کو ایک سنسان اور بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم ملنے والا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت تو ہو چکی تھی، مگر اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا حکم آنے والا تھا جسے سن کر ایک عام انسان کا دل کانپ اٹھے۔ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیرخوار بیٹے اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وادی مکہ میں کیوں چھوڑ کر آئے؟ آب زمزم کیسے جاری ہوا اور پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر اور قربانی کا عظیم واقعہ کیسے پیش آیا؟ انشاءاللہ یہ تمام ایمان افروز واقعات ہم اگلی اور آخری قسط میں بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان افروز سیرت سے سبق حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح صبر، یقین اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرما اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اسلامی تاریخ اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے ایمان افروز واقعات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں۔ محترم ناظرین، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آج کے واقعے کا کون سا حصہ آپ کے دل کو سب سے زیادہ متاثر کر گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ، حضرت سارہ علیہ السلام کا صبر، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔